الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ صحابی رسول حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے، جن کی زندگی انتہائی ایمان افروز زندگی اور ایسے ایسے خوبصورت واقعات ہیں کہ دل آپ کا اشش کر اٹھے گا ناظرین سن کے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ میں اگر آپ یعنی تمام دیکھنے والوں سے یہ سوال کروں کہ جنت میں داخلے کے بعد جنت کا پھل سب سے پہلے کون کھائے گا، تو یہ سوال آپ جانتے ہیں کہ اپنی ذات میں کتنا انٹرسٹنگ بھی ہے، پرلطف بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے کہ وہ کون سی ہستی ہوگی جن کو یہ سعادت عظیم نصیب ہوگی کہ جو جنت کے طلبگار بھی ہوں گے، جنت ان کو مل بھی جائے گی۔ اور پھر ذرا سوچئے کہ وہ کون سی ہستی ہوں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنت کا سب سے پہلے پھل عطا کرے گا، یعنی کیا خوش نصیبی ہوگی اور کیا خوش بختی ہوگی۔ تو آئیے ناظرین مل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حسین ترین اور اعلیٰ ترین کہکشاں میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن تعلق انصار سے ہے، جنہوں نے ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسلام قبول کیا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہوئے، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ سے سرشار ہوئے، حب مال، حب جاہ حشمت، حب دنیا سے بیزار، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنوں میں دعوے دار، کفار کے خلاف ہر لمحے برسر پیکار، جن کو یہ اعزاز لازوال حاصل ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جس لمحے انہوں نے جنت کے باغ کی بشارت سنی، بس اسی لمحے اپنے 600 کھجوروں کے درختوں پر مبنی وہ باغ جس کا شہرہ پورے مدینہ پاک میں تھا، جو باغ ان کی آمدنی اور فیملی کے گزارے کا ناظرین واحد سبب تھا، اسی سے ان کا معاشی نظام چلتا تھا، یہاں تک کہ اسی باغ میں ان کے رہنے کا مقام بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سماعتوں میں پڑی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آخرت کا عظیم ترین اور دائمی سودا کیا اور اپنا باغ، اپنی چھت کو راہ خدا میں اس طرح وقف کر دیا کہ محفل میں موجود ایک صحابی فرط حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو کمال دل کے مالک اور سلیم الفطرت انسان تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریک حیات عطا فرمائی تھی وہ بھی انتہائی سلیم الفطرت خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار کیا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کیا کر دیا، ایک ہی باغ تھا جس پہ ہم گزارا کرتے تھے، یہی باغ تھا جو ہمارا سہارا تھا، یا یہ نہیں فرمایا کہ یہی باغ تھا جس کی وجہ سے ہماری چھت موجود تھی، بلکہ آپ نے ان کی تحسین فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ نے بہت ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ بلکہ ناظرین، جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس باغ کی طرف گئے تو اندر داخل ہوئے تو باہر جیسے ہی اپنی بیوی کو بلوایا اور یہ ساری بات بتائی کہ یہ باغ میں نے جنت کے درخت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فروخت کر دیا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ تو وہ نیک بخت خاتون ام دہدہ کہنے لگیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے کتنا نفع بخش سودا کیا ہے۔ چنانچہ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آنے لگی تو ایک بچے، ناظرین یعنی تمام بچے وہاں پہ موجود تھے ظاہر ہے، اس میں سے ایک بچہ ایسا تھا جو چھوٹا تھا جس کے منہ میں ایک کھجور موجود تھی۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک بچے کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر وہ کھجور بھی نکالی اور کہا کہ یہ باغ اب اللہ رب العزت کا ہے، ذرا
تقوی دیکھیے کس لیول کا ہے ناظرین کرام. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کے جنت میں باغات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے بھی ہیں اور اس کی تعریف بھی فرماتے ہیں. یعنی دنیا میں ہی جنت کے باغات ملنے کی مکمل طور پہ آپ کو ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی, اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری سے آپ کو نوازا جو کسی اور کے حصے میں نہ, یعنی آپ ہی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جس کو جنت کا پھل کھانا نصیب ہوگا وہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. ذرا سوچئے کہ مقام المرتبہ کیا ہے. ناظرین کرام, حضرت ثابت بن ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تب انہوں نے دعوت توحید کو لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, اور پھر ایسے داخل ہوئے صاحب کہ اپنی جان مال عزت آبرو سب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیا. غزوہ احد میں ان کی شرکت کی لازوال داستان ہے, اور اسی غزوے میں زخم لگنے کے باعث آپ نے جام شہادت نوش کیا. صحابہ کرام ناظرین خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا ان دو میدانوں میں, یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا میدان اور جہاد فی سبیل اللہ کا میدان, ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہتے تھے. اور ان میں ایک سرخیل, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک انتہائی چمکتے ہوئے ستارے حضرت ثابت بن ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب, کیا وہی بات ہے کہ جس نگینے کو دیکھیے وہ نگینہ نہیں بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کا ہیرا محسوس ہوتا ہے, اور ہر ایک کی اپنی ایک چمک ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے ان کے تعارف سے آغاز کیجئے, اور وہی بات ہے کہ ہجرت لانے کے بعد خاص طور پہ جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر بات کرتے ہیں صحابی کی خاص طور پہ, اور انصاریوں کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی وہ تو صاحب رہتی دنیا تک. ضرب المثل بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے واقعات ہم چیدہ پڑھتے تو ہیں, لیکن باقاعدہ ان کی سیرت پر گفتگو کرنے کا موقع اللہ تعالی اس پروگرام میں ہمیں عطا فرماتا ہے. تو میں آپ کو اور پوری ٹیم کی تحسین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی برکتیں ہمیں دنیا و آخرت میں ضرور عطا فرمائے. یقیناً یہ ہماری خاص طور پہ جو ٹیم ہے اس کا یہ طرح ہے. بے شک یہ ہے اللہ تعالی ایسی شخصیات نکال کے برکت عطا فرمائے. جب مجھے نام دیا گیا تو میں نے کہا چلے میں تو یعنی ایک اور صحابی کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے گا تو بلا شبہ. اب دیکھیے کہ صحابی ہیں, ظاہر ہے کہ صحابی رسول ہیں اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں. صحابی کی تعریف جو ہے وہ سماعت کر لیجئے. صحابی کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کو کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا, ایمان قبول کیا, اور اسی ایمان پر استقامت کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو حضور کی ظاہری حیات اور ظاہری حیات میں حضور کی زیارت کر کے ایمان قبول کرنا, اور اسی ظاہری حیات کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا یعنی ایمان کو, اور پھر انتقال کرنا, یہ شرائط جب پائی جائے تو وہ صحابی کے درجے میں آ جاتے ہیں. اور اب صحابی کے درجے میں جب آ گئے تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو طرح کی تقسیم قرآن نے بیان فرمائی. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں بہت ابتداء اسلام قبول کیا یا فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا, اور دوسرے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. درست. تو دونوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ نفس صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں. جس طریقے سے میں اور آپ ہم سب کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, تو ویسے تھے مسلمان ہونے میں ہم سب برابر ہیں, لیکن درجات کے اعتبار سے یقیناً کوئی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے, کس کا عمل بہت زیادہ ہوگا. درست. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر بھی فرمایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ وہ لوگ کہ جو اولا اسلام قبول کرنے والے ہیں اور جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے بعد نفس صحابیت میں برابر ہیں, مگر درجے میں اور اجر میں برابر نہیں ہیں. اللہ نے ظاہر کہ بعض کے درجوں کو بلند فرمایا اور بعض کے درجے جو ہے وہ اس اعتبار سے بعد کے اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے بیان فرمائے گئے. لیکن تمام صحابہ کے بارے میں ایک بات اللہ نے بیان فرما دی. نمبر ایک, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں, اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو افراد
یعنی دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہے مہاجر صحابہ جو مکے میں تھے یا دیگر مواقع پہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, انہیں مہاجر صحابی کہا گیا, اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے انہیں انصار کہا گیا. انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار, مدد کرنے والے. تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیا, اور جو صحابہ کرام ہجرت کر کے ان کا بھی ساتھ دیا, تو اس وجہ سے انہیں انصار کہا جاتا ہے. اب جس ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں. اور جب انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. پھر اللہ نے جو مال و دولت آپ کو عطا فرمایا, اب باغ ہے اور کھیتی باڑی ہے, اس کے اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا, آگے واقعات آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو کوئی الگ سے کوئی فضیلت عطا فرما دی. جیسا فرمایا کہ ابو عبیدہ امین الامہ ہے, امت کے امین ہے. کیا باقی صحابہ امین نہیں ہے؟ بالکل. حضور نے خاص انہیں اعزاز اور آنر عطا فرمایا. حضرت حذیفہ الیمان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی انڈیویجول آپ کو فضیلت نظر آتی ہے. اور جب انصار کی ہم بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی, تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق, کہ انصار سے ہمیشہ ایمان والا محبت کرے گا, اور جو منافق ہیں ان سے بغض رکھے گا, اور جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے, اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بات یوں بیان فرما دی, فرمایا کہ ایمان کی جو اصل ہے, یہ ایمان کی نشانی یا محبت کی نشانی وہ کیا ہے؟ فرمایا انصار سے محبت کرو, اور انصار سے جو بغض ہے وہ منافقت کی نشانی ہے. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں, اس وقت یہ بات انصار نے ذکر کی تھی, حضور اسلام کو جب عروج مل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا, آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جس وادی میں انصار چلیں گے میں اس وادی میں چلوں گا. یہ انصار میرا قلب ہے, میرا جگر ہے, ان کے ساتھ میں سلوک سے پیش آئے. اور حضور نے کیسا نبھایا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں, اور یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا دل عطا کیا تھا. اور ان کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ظاہر ہے وہ ایسا ہے کہ جو ان کا حوالہ بھی بن گیا, ان کا انٹروڈکشن بھی بن گیا, ان کی فضیلت کا باعث بھی بن گیا, سبھی کچھ ہو گیا. اسی واقعے پر ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا وہ جو بات وہ یہ ہے کہ اپنے تیقن اور اپنے ایمان کی بات ہے کہ جنت کے باغ کے بدلے 600 کھجوروں کے درختوں پر مبنی باغ کی سخاوت کا جو لاسانی واقعہ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا وہ دل افروز اور ایمان افروز واقعہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعتاً محبتیں سمیٹنے والا واقعہ ہے, اور کس انداز میں صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کوششیں کی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ یتیم ہے جس کا باغ ہے, اور چونکہ مدینۃ النبی میں بے شمار باغات ہوتے تھے اور وہاں پر بیسیکلی آب و ہوا کی وجہ سے زرخیز تھی, تو یہ باغ ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے سے تیسرے گھر, اور کئی گھروں کے باغ ملے ہوئے ہوتے تھے. تو یتیم بچے کا جو باغ تھا اس سے اکثر ہوا کے جھونکے یا کبھی بارش آ جاتی تو پھل جب نیچے گرتا کھجوروں کا تو وہ اس کے پڑوسی کے ساتھ مکس ہو جاتا. بعض اوقات یہ توازن کے خلاف بھی تھا, بعض اوقات دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ کہیں میں کسی پڑوسی کا پھل تو استعمال نہیں کر رہا. تو ان وجوہات کی بنا پر اس یتیم نے یہ طے کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کہیں میرا پھل دوسرے سے مکس نہ ہو جائے اور بعد میں تنازع کا شکار نہ ہو. مجھے یہ چاہیے کہ میں درمیان میں دیوار قائم کر دوں تاکہ میرا پھل میری طرف ہی گرے گا اور پڑوسی کا پھل اس کی. معقول بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب یہ اس نے ارادہ کیا اور پھر دیوار بنانے کا آغاز ہوا تو درمیان میں ایک کھجور کا درخت حائل ہو. اچھا. اور پھر اسی یعنی یتیم نے یہ آفر کیا اپنے پڑوسی کو کہ آپ مجھے یہ کھجور کا درخت دے دیں
اور میں تاکہ دیوار بھی قائم کر لوں گا اور اس سے ہمارے یعنی فیوچر کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن جب یہ آفر کی گئی تو پڑوسی نے اس آفر کو ماننے سے انکار کیا. یعنی یوں میں اس کو ذرا اگر ڈیمو کے طور پہ لوں کہ مثال کے طور پہ اگر وہ دیوار یوں کھینچنا چاہ رہے ہیں تو یہ فرض کیجئے کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے بیچ میں آ گیا ہے. اب یہ دیوار کھینچ نہیں سکتی. اب یقیناً ان کو یہاں سے جانا پڑے گا تاکہ یہ کھجور کا درخت جو ہے بالکل اپنا ملکیت میں آ جائے. تو بہتر یہ ہوگا کہ بھئی وہ کھجور کا درخت یا تو ان کی ملکیت میں آ جائے تو دیوار بھی قائم ہو جائے گی. تو جب انکار ہوا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کا ارادہ کیا. وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے, حضور سے اس بات کا ذکر ہوا, حضور نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ آپ انہیں یہ کھجور کا درخت دے دیں تاکہ دیوار بھی قائم ہو جائے. تو انہوں نے اس کا انکار کیا پہلی بار. سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم بھی آفر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بڑی آفر بھی آپ نے فرما دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت آپ اس یتیم کو دے دیں, میں آپ کو جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی آفر, اتنی بڑی آفر تھی جس کی انتہا نہیں. لیکن چونکہ یہ مشورہ تھا اور اسلام ذاتی ملکیت کو نہ صرف ریکگنائز کرتا ہے بڑی کمال بات کر رہے ہیں, انٹرونشن بھی نہیں, تو چونکہ مشورہ دیا ایک بار, دو بار, تین بار, تو آگے سے جب انکار آیا تو اسی محفل میں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. سبحان. اب سارا ماجرا سن رہے ہیں اور سنتے ہوئے ان کے دل میں ایک امنگ جاگی کہ جنت میں کھجور کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کیوں نہ یہ کھجور کا درخت خرید کر اس یتیم کے حوالے کر دیا جائے اور جنت میں باغ خرید لیا جائے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب منظرنامہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی طرح تشریف فرمائے, اس میٹر سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نہیں بالکل. کنورسیشن اس مطلب نوجوان صحابی سرکار علیہ السلام اور دیگر جو مطلب فریق ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے. پارٹی وہ دو افراد ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان میں ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں, اور حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مناظر سنے اور یہ موقف سنا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جنت میں باغ مجھے بھی مل سکتا ہے یا صرف اس پڑوسی کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں, یہ اس کی ضمانت میں آپ کو بھی دوں گا, جو بھی اس کھجور کے درخت کو خرید کر دے گا اس یتیم کو تو یہ ضمانت اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوتے ہیں ان پڑوسی کے ساتھ اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرا کھجور کا باغ ہے اور اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں, اس میں میٹھا کنواں ہے, اس میں میں رہتا ہوں, اتنی بیش بہا قیمت والا اور اس کی جو مارکیٹ ورتھ ہے وہ بہت زیادہ, سب جانتے ہیں. اس باغ کے بدلے اس کھجور کے درخت کو میں آپ کو بیچتا ہوں, آپ خریدیں گے؟ بیونڈ دی امیجنیشن. تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, اس سے بڑھ کر بہترین سودا کیا ہوگا. بلکہ یہاں تک ہوا انہوں نے یہ پہلے سنا اور پھر انہوں نے جو دیگر جو صحابہ بتاؤ کہ کیا یہ ریکنفرم کیا کیا جو میں نے سنا وہ اسی طرح وہی ہے, یعنی ان کو اپنی سماعتوں میں یقین نہیں آ رہا. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو اتنی بڑی آفر تھی جس کی انتہا نہیں. تو حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیش بہا باغ کے بدلے اس کھجور کے درخت کو خریدا اور پھر انہوں نے اس یتیم کو بیچا نہیں بلکہ تحفتاً دے دیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مخاطب کی طرف توجہ فرمائی اور مخاطب بھی اور فرمایا کہ جنت کے کھجور کا درخت کا اب میں کیا مستحق ہو چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو ابو دحدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے کئی جھنڈ ہیں. کتنے ہی جھنڈ ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ایک نہیں, جس انداز میں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس آفر کو آنر دی, ریسپیکٹ دی اور اپنے لیے ریسپیکٹ ارن کی. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کامنٹ کرتے ہوئے آپ ذرا سے آگے بڑھیں. ایک تو یہ کہ اسلام کا مزاج یہاں پر سمجھ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی بائے ہو کر بائے کرو کسی بات کو نہیں منوایا. جبکہ آپ چاہتے آپ ڈومینیٹ کر سکتے تھے, آپ صرف ایک آرڈر فرماتے اور کام ہو جاتا. لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنا فری ول کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر آپ چاہو تو اس آفر کو قبول کریں. لیکن اگین وہی بات ہے, جن کی قسمت کے اندر اس آفر کو قبول کرنا تھا اور جن کی قسمت میں جنت کے باغات تھے وہ انہوں نے ویل کر لیا. ایک بات. دوسری جو اہم ترین اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ اس لیول پر اپنے عشق کو دیکھتے تھے اور اپنے عقیدے کو دیکھتے تھے
کہ ان کو معلوم تھا کہ جو کمٹمنٹ میرے سرکار نے فرما دی ہے، یہ کمٹمنٹ بینی جو ہے وہ جنت کے اندر یقیناً جو ہے اپنی انتہاؤں کو پہنچے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر آئیے اس طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس طرح سے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کے باغات کی جو خاص طور پہ تحسین فرمائی، اس کا ایک پورا منظرنامہ پیش کیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو بشارتیں عطا فرمائیں، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زور بازو سے کسی کو بھی اپنی ملکیت سے کوئی چیز جدا کرنے کو نہیں کہتا۔ ہاں، کچھ حقوق اللہ ہیں، اس میں بندوں کے حقوق ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، وہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کی ملکیت میں تو اس کو بائی ہکس اینڈ کروکس کی بات نہیں آتی، وہاں تو پھر للہیت اخلاص کی بات آتی ہے اور اس پر بڑی بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ اچھا، بالخصوص اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بشارتوں کا ذکر کریں کہ جو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، میں چاہوں گا کہ پہلے ان تحسینی کلمات کی وجوہات اور ان کا جو پس منظر ہے کہ کیوں یہ کیا جاتا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے، بتائیے۔ تو جنید بھائی، اس حوالے سے ایک امریکن رائٹر ہے مارک ٹوین، وہ یہ کہتا ہے کہ only 2 words of sincere praise can make me alive for 2 weeks، یعنی 2 سچے تعریف کے الفاظ جو ہیں مجھے 2 مہینے تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ 2 months or 2 weeks؟ 2 weeks، 2 months نا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے، کسی کو اپریشیٹ کیا جائے، کسی کو موٹیویٹ کیا جائے، کسی کی تحسین کی جائے تو وہ اس کو بوسٹ اپ کر دیتی ہے، اس کا جو کرنٹ ہے اندر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو اپنے فالوورز کو آگے لے کے آتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ کہتے رجال ہے، افراد تیار نہیں ہو رہے، تو افراد پیدا نہیں ہوتے، افراد تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جو کمال وصف لیڈر سے موصوف تھے، وہ بھی اپنے جانثار صحابہ کو موٹیویٹ کیا کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے موٹیویٹرز دنیا میں آئے جو موٹیویٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ سرکار علیہ السلام سے بڑا موٹیویٹر کون؟ میں ان کو موٹیویٹر مانتا ہوں، اور دنیا کا عظیم ترین موٹیویٹر کہ جو موٹیویٹ کرتے تھے آخرت کے لیے، بنیادی طور پر صحیح کاز کے لیے، اور ایک جملے کے اندر موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ تو اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بظاہر آپ جو ہیں وہ دکھنے کے اعتبار سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی نہیں ہے، ایک کم قد والے اور جو ہے نحیف سے شخصیت ہے، تو ایک دن بازار میں مناسب قد والے شخصیت ہے، تو ایک دن بازار میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے دستے پاک رکھ لیتے ہیں، تو ساقی کوثر کے دستے پاک ان کی آنکھوں پہ آتے ہیں اور حضور پوچھتے ہیں کہ کون ہوں، تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی دستے پاک ہیں کہ جو کوثر کے جام پہ ناپے لانے والے ہیں۔ بہرحال لیکن اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سرکار فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے گاؤں ہیں، ہم ان کے لیے شہر ہیں۔ جی بالکل، گاؤں سے سبزیاں لے کے آتے تھے سرکار کی بار، اور سرکار علیہ السلام شہر کی جو ہے ان کو چیزیں تو فتن دیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ کون ہے کہ ظاہر کو مجھ سے خریدے، تو وہاں پر حضرت ظاہر کہتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تمہاری قدر جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معلوم ہو جائے تو یہ احد پہاڑ بھی دے کر تمہیں خرید لیں گے۔ تو یہ موٹیویٹ کر۔ اس طرح اگر سخاوت کے بارے میں حوصلہ افزائی کی بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ دیکھیں کہ جیش الاسرت کے موقع پر جب حضور ترغیب دلا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے 100 اونٹ کجاوے سمیت، پھر 200، پھر 300، یہ سارے جو ہے وہ اپنی پیشکش پیش کرنے کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام ان کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور منبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے یوں کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی نفل کام کی عثمان کو ضرورت نہیں ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ تو یہ حضور موٹیویٹ کرتے رہتے، لوگ تیار کرتے رہتے، اور یہ ان کے اندر ایک انرجی کا باعث بنتا۔ پھر اگر ہم بالخصوص حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، تو جو انہوں نے جو کام کیا اور جو انہوں نے ایک عمل خیر کیا، اگر اس کی تحسینی کلمات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کم من عزق رداہ لی ابی دہدہ فی الجنہ،
کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنت میں کتنے کھجور کے جھنڈ ہیں جو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا قولھا مرارن کہ حضور یہ بار بار ارشاد فرماتے رہے، گویا کہ ان کو بار بار ان کی تحسین فرماتے رہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جنت کے کھجوروں کے جھنڈ ہیں، جنت کے کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ ایک اور بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو دہدہ کے کھجور ایسے ہیں جیسے موتی اور یاقوت سے مزین ہیں، یعنی بار بار ان کی تحسین فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ملنے والے جنت کے پہلے اس شخص کو دیکھے، اس کو پھل ملے گا، تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کیسی کمال بات ہے، یعنی اٹ مینز جس طرح سے مطلب ہم اس ذرا سے ویژولائز کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو جنت میں پہلا قدم، چونکہ آپ ظاہر ہے مطلب جو مہار ہوگی اونٹ کی وہ آپ کے دستے مبارک میں ہوگی، تو وہ آپ سب سے پہلا قدم رکھیں غلام کی حیثیت سے سرکار کے، تو یہ سرکار کے غلاموں میں حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیتوں میں جنت کا پہلا پھل کھائیں گے۔ تو یہ وہ مقام و مرتبہ حضور کی بارگاہ سے ان کو حاصل ہوا، یہ تحسینی کلمات ان کو حاصل ہوئے جنہوں نے ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جب وہ اپنے جان جو ہے پیش کرتے جانے آفرین کے، تو اس کی مثال ہی الگ ہوتی ہے۔ واہ! ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ واہ، رکھی آقا کی رضا پیش نظر، رکھی آقا کی رضا پیش نظر، باغ دے کے لے لی جنت واہ واہ، باغ دے کے لے لی جنت واہ واہ، ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، ہو گئے آقا کے قدموں پر فدا، ہو گئے آقا کے قدموں پر فدا، یہ عظیمت یہ سعادت واہ واہ، یہ عظیمت یہ سعادت واہ واہ، ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ہر کرامت ہر فضیلت واہ واہ، ہر کرامت ہر فضیلت واہ واہ، ثابتاً ساری کی عظمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ